لائن آف کنٹرول پہ جاری ٹینشن میں اور خراب صورتحال میں آج ایک اور ڈرامائی خرابی آئی ہے اور آج بھارتی فوج کی فائرنگ اور شیلنگ سے ایک جانب پاکستانی فوج کے ایک کیپٹن اور 2 جوان شہید ہوئے ہیں، دوسری جانب 11 معصوم شہری بھی شہید کر دیے گئے ہیں بھارتی فوج کی آج فائرنگ کے نتیجے میں اور راکٹ اٹیک کے نتیجے میں یہ بڑی شہادتیں ہوئی ہیں آج پاکستان کی جانب سے۔ اس کی جوابی کارروائی کی گئی ہے اور اطلاعات کے مطابق اس میں 7 بھارتی فوجی ہلاک بھی ہوئے ہیں اور ان کی کئی پوسٹ تباہ بھی ہو گئی ہیں، مگر آج کا یہ واقعات ہر لحاظ سے انتہائی سنگین اور بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ لائن آف کنٹرول پہ آج نظر آئی ہے۔ آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ بھارتی فوج نے آج صبح لائن آف کنٹرول کے نیلم سیکٹر میں ایک مسافر بس کو راکٹ سے نشانہ بنایا جس میں 10 معصوم لوگ شہید ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق ایک اور شہادت بھی ہوئی ہے اور کل ملا کے 11 شہادتیں ہو چکی ہیں اس حملے میں، جس میں کہ معصوم شہریوں کو اور شہریوں کی بس کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ کوٹلی میں بھی ایک بھارتی فائرنگ سے ایک پاکستانی شہری شہید ہوا ہے، 7 زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی فوج نے زخمیوں کو اسپتال لے جانے والی ایمبولینس پہ بھی فائرنگ کی ہے جس سے 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ غیر معمولی صورتحال کے نتیجے میں اب سے تھوڑی دیر قبل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے راولپنڈی کے کور ہیڈ کوارٹرز میں یعنی 10 کور ہیڈ کوارٹرز میں ایک اہم اجلاس کو پریزائڈ کیا ہے۔ یہ غیر معمولی اجلاس اس وقت بلایا گیا خاص طور پہ آج کی صورتحال کے حوالے سے۔ آرمی چیف اپنی فیوریبل کالز میں آج کے دن کراچی میں انہوں نے زیادہ وقت گزارا تھا، لیکن راولپنڈی پہنچنے کے بعد کراچی سے انہوں نے فوری طور پہ یہ اجلاس بلایا ہے، جس اجلاس کے حوالے سے اب آئی ایس پی آر نے اب سے چند لمحات قبل یہ بتایا ہے کہ جنرل راحیل شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول عمل نہیں ہو سکتا۔ شہریوں کو نشانہ بنانا، معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا یہ ناقابل معافی جرم ہے اور یہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جنرل راحیل شریف اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی جنرل ہیڈ کوارٹرز میں موجود ہیں۔ آج کوٹلی سیکٹر میں بھارتی فائرنگ سے پاکستانی فوج کا ایک جواں سال کیپٹن سمیت 3 پاکستانی فوجی شہید ہوئے، جن میں کیپٹن تیمور بھی شامل ہیں، جن کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اور پاکستانی نوجوان فوجی افسر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کے ساتھ حوالدار مشتاق اور لانس نائک غلام حسین بھی شامل ہے جو پاکستان کے تازہ ترین شہداء میں شامل ہو گئے ہیں۔ آج ان واقعات کے بعد دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے اپنے آپس میں ہاٹ لائن پر رابطہ بھی کیا ہے اور اس حوالے سے پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے مسافر بس میں سوار معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ خاص طور پہ واضح طور پہ بتایا گیا کہ اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کے جواب کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اڑی واقعے کے بعد بھارت نے لائن آف کنٹرول کی اس کے علاوہ 220 بار اس سال خلاف ورزی کی ہے اور یہ پورا ماحول جو ہے اس وقت انتہائی کشیدہ نظر آتا ہے اور اسی دوران حکومت پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھارت کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی پر نظر ثانی کی جائے، اس کے لیے پارلیمنٹ اور عسکری اداروں کی اہم اپوائنٹمنٹس پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو بہت جلد اپنا کام شروع کرے گی اور بھارت کے حوالے سے موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان کی پالیسی کو ایک نیا رخ دینے کے لیے یا اس میں نئی جدت پیدا کرنے کے لیے تجاویز سامنے آئیں گی اور یہ وہ ٹاسک ہے جو کہ سب سے پہلے سامنے ہوگا چیف آف آرمی اسٹاف، نئے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستانی فوج کے نئے سربراہ کے سامنے جب وہ اپنا عہدہ سنبھالیں گے آئندہ پیر کو۔ اس پوری صورتحال کے حوالے سے اور یہ تازہ ترین جو کشیدگی ہے لائن آف کنٹرول پر، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی قلی خان جو کہ پاکستانی فوج کے اہم ترین عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ وہ راولپنڈی کے 10 کور کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ چیف آف جنرل اسٹاف بھی تھے اور اس سے پہلے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بھی ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہ چکے ہیں۔ جنرل علی قلی خان بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ کیا یہ ہسٹری کے ہماری تاریخ کے لحاظ سے بھی جو موجودہ صورتحال ہے ایل او سی کے اس کو آپ ایکسیپشنلی سیریس سچویشن کہیں گے یا یہ کہ اس قسم کی صورتحال کئی بار پہلے ہو چکی ہے گو کہ یہ یقینی طور پہ ایک انتہائی سیریس سچویشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب مجھے مدعو کرنے کا شکریہ۔ آپ نے میرے اس علاقے میں ہسٹری بتائی کہ میں ایز کور کمانڈر رہا، پھر میں 3 سال ایز چیف آف اسٹاف 10 کور رہا
اور پھر میں 1.5-2 سال کیل میں جو کہ نیلم ویلی کے سرے پر ہے، اور یہ سڑک جس پر یہ فائرنگ ہوئی ہے اس سے میں بہت واقف ہوں. کئی مرتبہ میں نے اس سڑک پہ پیدل گاڑیوں میں سفر کیا ہے، تو میں اس سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں. اور آپ نے جو بھی ذکر کیا ہے، جو چند جو اقدام جو ہمارے لوگ لے رہے ہیں، یہ کچھ دیر کر دی انہوں نے لیتے لیتے، کیونکہ یہ کوئی، جیسے میں نے کہا، کوئی نیا کھیل نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن اس سے کیا کہ اس پہ قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہی زبان بولی جائے جو کہ دشمن بولتا ہے. اگر دشمن گولی سے کام لیتا ہے تو ہمیں اس سے بڑھ کے لینا چاہیے، اور اسی طریقے سے اگر وہ گولے برساتے ہیں تو ہمیں اس سے بڑھ کے، کیونکہ یہ جو مکار دشمن جو ہے ہمارا، جس کو آج کل ایک اور انٹرنیشنل کرمنل نریندر مودی صاحب جن کے پرائم منسٹر ہیں، وہ یہی زبان سمجھتے ہیں. اور ہماری بہادر فوج، ہماری بہت ایکسپیرئنس فوج، ہماری بیٹل ہارڈنڈ فوج نہیں بلکہ تمام آرمڈ فورسز اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. اور کچھ دیر ہو گئی، لیکن اب بھی اس کو بالکل سیدھا کیا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں یہ اس سے پہلے جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو ہم نے ٹٹ فور ٹیٹ کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو جواب تو ہم دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا سیر حاصل جواب نہیں دے رہے، مگر آپ کے خیال میں، آپ کے ایکسپیرینس کے لحاظ سے اب ہمیں اس کو اسکیل بڑھانا چاہیے اور ہمیں اس کا اور زیادہ طاقت سے جواب دینا چاہیے؟ بالکل خان صاحب، یہ جو ہے نا، یہ ہر لیول پہ، گورنمنٹ کے لیول پہ ہمیں اس پہ کوئی ذرا کیا کہتے ہیں نرمی یا لحاظ نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آرمڈ فورسز پہ بالکل اتنا ہی جواب دے، بلکہ سخت جواب دے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اگر وہ آئندہ اس قسم کی کوئی کارروائی کریں گے تو انہیں نقصان ہوگا، زیادہ نقصان ہوگا. ڈیٹرنس اسی کا ہے جی. اور میرے اپنے اندازے میں، میری خاص نظر یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا جنرلی نیشنل ایٹیٹیوڈ کچھ کمزور رہا ہے. اچھا جنرل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا اس میں کسی قسم کے میجرڈ رسپانس کی ضرورت ہے، یا بھارت جو ہے وہ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے، وہ تیار ہے جنگ کے لیے؟ کیونکہ اگر ہم بھرپور جواب دیتے ہیں، پھر جواب در جواب آتا ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ سچویشن سلپ ہو سکتی ہے، ایک لو انٹینسٹی یا ایک فل فلیجڈ جنگ کی صورت میں بھی آ سکتی ہے؟ کیا بھارت اس کے لیے تیار آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ جس قسم کی کہ وہ جو واقعات کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں پرووک کر رہا ہے، ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کامران، پرووک کر رہا ہے، پہل وہ کر رہا ہے، اور پہل اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا جواب اس سے سخت ملنا چاہیے، تاکہ وہ آئندہ پہل کرنے کی جرت نہ کر سکے، سوچے بھی نہ. اور ابھی تک جو ہمارا رائے، اور میں اس پہ اپنے بہادر فوجیوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں جنرلی نیشنل لیول پہ باتیں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے جو نیشنل لیول کے جو ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ اور چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کو پتہ ہے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہاں پہ اگر بارڈر پہ کوئی ایکشن ہو رہا ہے تو اس کا ایکشن یہیں پہ ہونا چاہیے، اور بالکل ایسے ہونا چاہیے کہ تاکہ دشمن آئندہ بالکل اس قسم کی چیز کا سوچے نہ. یہ لائن آف کنٹرول ہمارے پاس پچھلے 60-70 سالوں سے ہے، اور یہی رول رہا ہے کہ اگر دشمن کہیں زیادتی کرے تو اس کا لحاظ نہیں کرتے، ہم نہیں کیا کرتے تھے، اسی وقت جواب دیتے تھے تاکہ میسج ملنے میں کوئی غلط فہمی نہ ہو. لیکن آپ کے خیال میں یہ کشیدگی اس موجودہ صورتحال میں ہم بھرپور جواب دیں، یہ محدود رہے گی لائن آف کنٹرول کے علاقے میں، یا آپ کے خیال میں سلپ کرے گی ورکنگ باؤنڈری کی طرف اور پھر انٹرنیشنل بارڈرز کی طرف؟ آپ کے خیال میں یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ پھر کشیدگی پھیلے گی تو ہم ہر طرح سے تیار ہیں، یا آپ کے خیال میں نہیں پھیلے گی، بھارت افورڈ نہیں کر سکتا؟
نہیں خان صاحب ہم بالکل کر سکتے ہیں. پاکستان کے پاس ہر وہ طاقت ہے جس سے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے, چاہے ٹیکٹیکل لیول پہ ہو چاہے اس سے بڑھ کے اسٹریٹجک لیول پہ ہو. ہمیں کوئی کسی چیز کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس کا خوف ہونا چاہیے. اگر پہل وہ کر رہے ہیں بڑھائیں گے تو بڑھانے دیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی موقع کے لیے کہ وہ بڑھائیں اور تاکہ ان کو ہم سبق سکھا سکیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز جو کہ انڈیا کے مقابلے میں 1/3 کا حصہ رکھتی ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے انڈیا کو ہلنے نہیں دیا, اندر نہیں آنے دیا. اگر انڈیا اس قابل ہوتی کہ وہ ڈرا دھمکا کے اندر آ جاتی تو آج نہیں کل گزرے ہوئے آ جاتے یہاں پہ, لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہمارے ماشاءاللہ سب چیز پوری ہے, صرف کیا کہتے ہیں ارادہ مصمم ہونا چاہیے. آپ کی کیلکولیشن اور آپ کا ایکسپیرینس اور آپ کی نالج آپ کو کیا بتا رہی ہے جو بھارت کی جانب سے جو فوجی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کا کیا آبجیکٹو ہے اس وقت, کیا ہدف ہے, جنگ ہدف ہے, کیا آبجیکٹو ہے, یا یہ کہ ہمیں پرووک کر کے ایک میجر کانفرنٹریشن ہے, یا اس کو یہ پتا ہے کہ یہ معاملہ اسکرمشز سے آگے نہیں بڑھے گا کیونکہ ہرزہ سرائی تو ان کی طرف سے ہو رہی ہے, اوفینسو تو وہ کر رہے ہیں ہم پر. بالکل ان کی طرف سے ہو رہی ہے اور کامران خان مجھے ذرا برا لگتا ہے کہتے ہوئے, لیکن ایک پاگل جانور کے اس پہ بیہیویئر پہ آپ کیا کہیں گے. ان کو پتا ہے لیکن وہ جب پاگل پن ہوتا ہے تو وہ اسی قسم کی چیزیں کوشش کرتے ہیں. اور جو نریندر مودی صاحب جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. ان کا خیال تھا کہ جی وہ آئیں گے اور یہاں پہ پاکستانیوں کو دوڑا بھگا دیں گے, لیکن ان کو خود بھاگنا پڑ گیا دلی میں. وہ جو ان کی جو ایک پارٹی جن نے ان کو وہاں شکست دی, پھر بہار میں بھی ان کو لالو پرساد نے شکست دی, ہر طرف. اور یہ جو ہمارے بھائی جو بیٹھے ہیں لائن آف کنٹرول کے پار انڈین ہیلڈ کشمیر میں, وہ ہمارے بھائی, ہمارے بچے, ہماری بہنیں جو ہیں, عورتیں جو ہے, وہ تو پتھروں سے ان کا مقابلہ کر رہی ہے. اور جو انڈینز کا حال کر رہی ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. جتنے پاکستانی جھنڈے, جتنے کفن وہاں پاکستان کے جھنڈے میں لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں, مجھے تو بہت ان لوگوں کا فخر ہے. اور اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے تو یہ ایک موقع بھی ہے, ضرورت بھی ہے, اور ہماری غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ اب ہم منہ توڑ جواب دیں اور اب ہم بھارت کو اس کی زبان میں اس سے زیادہ بھرپور انداز میں جواب دیں, اپنی طرف سے بھی دیں. اور جن لوگوں کو وہ پیس رہے ہیں, جن کو کچل رہے ہیں, جو وہاں پر پتھروں سے ان سے لڑ رہے ہیں, اب ایک بھرپور جواب کا آپ کے خیال میں ضرورت بھی ہے, وقت بھی ہے, اور یہ ہونا چاہیے. بالکل جی بالکل. ہمیں ان کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہنا چاہیے کہ دیکھ لو ہم آپ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, اور ہمارا جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا مقصد بالکل مصمم ہے. اور اگر آپ نے یہی رویہ رکھا تو جیسے میں نے کہا باتوں کے دن گئے گزر گئے, اب ان کو ایکشن پہ دکھانا چاہیے. اگر وہ ہمارے ایک کو شہید کرتے ہیں, ہمیں ان کے کم از کم 10 شہید کرنے چاہیے, اور تبھی وہ بات, تبھی ان کو یہ میسج جو ہے یہ پہنچے گا. بہت بہت شکریہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی قلی خان. فرماتے ہیں اگر انہوں نے ہمارا ایک شہید کیا ہے تو ہمیں ان کے 10 شہید کرنے چاہیے. براہ راست پیغام اسی صورت میں پہنچے گا. یہی وہ زبان ہے جو بھارت سمجھتا ہے, اس کی فوج سمجھتی ہے, اور نریندر مودی سمجھتا ہے. اور اب سے چند لمحات قبل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے خصوصی اجلاس کیا ہے راولپنڈی کے کور ہیڈ کوارٹرز میں, اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال کا جائزہ بھی دیا ہے. اور آج خاص طور پہ بھارت کے اس حملے کا بھرپور جائزہ لیا گیا ہے جس میں پاکستان کے معصوم شہریوں کو, پاکستان کی مسافر بس کو نشانہ بنایا گیا ہے, جس میں 11 پاکستانی معصوم شہید ہو گئے ہیں. 3 پاکستانی فوج کے ایک افسر سمیت اہلکار آج شہید ہوئے ہیں. اور جنرل راحیل شریف نے ہم سے تھوڑی دیر قبل کہا ہے کہ یہ ناقابل قبول عمل ہے
اور اس کا جواب ضرور دیا جائے گا. ہم اس کا حق محفوظ رکھتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اب سے تھوڑی دیر قبل کی. اس حوالے سے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہماری دوسری خبر ہے آج، اور بہرحال حکومت نے اب فیصلہ کر